واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 155، اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، رات کا آخری پہر تھا جب قدومی کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسماعیل کے خیمے میں تھی اور اسماعیل خیمے سے باہر کمبل میں لپٹا سویا ہوا تھا۔ قدومی نے اسے جگایا اور کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب سا خواب تھا، پوری طرح یاد نہیں رہا۔ مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ سلیمان سکندر کے خزانے کی نسبت اسماعیل کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں رقاصہ کا تذوق نہیں تھا، ایک معصوم لڑکی کی سادگی تھی۔ ناظرین، قدومی کا واقعہ یہیں روک کر اب چلتے ہیں مارکنی کی جانب۔ سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ مارکنی اپنے آدمیوں کو اس سرسبز نشیب کے اوپر اپنی اسکیم کے مطابق موزوں جگہوں پر چھپا چکا تھا۔ صبح روشن ہوئی تو نیچے ننگے آدمی اور عورتیں نظر آنے لگی۔ ناظرین، مارکنی نے اپنے ایک دلیر اور نڈر آدمی کو نیچے جانے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اسی ڈھلان سے جس سے اس کا ایک ساتھی لڑک کر نیچے گرا اور اس پراسرار قبیلے کی ضیافت بن گیا تھا، یعنی یہ پراسرار قبیلہ اسے کوئلے پر بھون کر کھا گیا تھا۔ مارکنی نے اپنے اس آدمی کو نیچے لڑک جانے کو کہا۔ وہ ڈھلان کے اوپر بیٹھا اور نیچے سرک گیا۔ کچھ آگے جا کر وہ قلع بازیاں کھانے لگا اور زمین پر جا پڑا۔ وہ اٹھ کر چل پڑا۔ 3-4 ننگے آدم خوروں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ وہ خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ جب اس آدمی کے قریب آئے تو اوپر سے 4 تیر نکلے اور ان کے سینوں میں اتر گئے۔ ادھر سے 2 اور ننگے مرد دوڑے آئے، وہ بھی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ مارکنی نے اوپر ایک چٹان کے ساتھ رسا بندھوا دیا تھا جسے اس نے ڈھلان سے نیچے پھینک کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر سب ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اتر جائیں۔ ناظرین، سب نیچے چلے گئے۔ مارکنی نے اوپر سے رسا کھول کر نیچے پھینک دیا اور ڈھلان سے لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ یہ سارا گروہ تلواریں نکال کر آگے کو دوڑ پڑا۔ چند اور ننگے مرد سامنے آئے، انہیں بھی کاٹ دیا گیا۔ جو ذرا دور تھے وہ الٹے پاؤں بھاگے۔ نیچے سے سرسبز علاقے کی کئی ایک حصے تھے۔ مارکنی نے دیکھا کہ بھاگنے والے ایک حصے میں چلے گئے تھے۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ اسے ان آدمیوں کا واویلا سنائی دے رہا تھا۔ ان کی چیخ و پکار پر وہ ان کے تعاقب میں گیا۔ اس کے باقی آدمی خون خرابہ کر رہے تھے، وہ خود ان 2 آدمیوں کے تعاقب میں رہا۔ تھوڑی ہی دور اسے آدمی نظر آ گئے۔ وہ اب 2 نہیں 3 تھے۔ وہ تینوں ایک چٹان پر چڑھ رہے تھے۔ مارکنی نے ان کے پیچھے دوڑتے کچھ فاصلہ رکھا۔ وہ تینوں چٹان کی دوسری طرف اتر گئے۔ وہ بھی چٹان پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف اسے سیاہ پہاڑی کا دامن نظر آیا۔ وہاں ایک غار کا دھانا تھا جس میں جھک کر گزرا جا سکتا تھا۔ مارکنی اس غار میں چلا گیا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اندر سے غار کھلتا جا رہا تھا۔ اسے اس میں کسی کے دوڑنے کی ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑتا۔ ناظرین، یہ غار نہیں، سرنگ تھی جو معلوم نہیں قدرتی تھی یا فرعون ریمنس نے مرنے سے پہلے بنوائی تھی۔ سرنگ کے کئی موڑ تھے اور اندر گھپ اندھیرا۔ اسے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ دوڑتا گیا اور اسے دور سامنے روشنی کا ایک گولا نظر آیا۔ اس میں اسے 3 آدمی دوڑتے دکھائی دیے۔ وہ غار کا دوسرا دہانا تھا۔ وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اسکیم کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ تینوں غار سے نکل گئے۔ وہ بھی غار سے نکل گیا۔ تینوں میں ایک آدمی گر پڑا۔ مارکنی نے جا کر دیکھا، یہ وہی بوڑھا آدمی تھا جس نے اسے اس روز دیکھا تھا، جس روز اس کا ساتھی نیچے گر پڑا اور آدم خوروں کے ہاتھوں میں مارا گیا تھا۔ وہ بہت ہی بوڑھا تھا، زیادہ دوڑ نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، غار سے باہر ریتیلے اور پتھریلے ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ ایک طرف سیاہ پہاڑ دور اوپر تک چلا گیا تھا۔ مارکنی نے بوڑھے کو سہارا دے کر اٹھایا
اٹھایا اور اس کے بھاگتے ہوئے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے اشاروں میں اسے سمجھایا کہ ان آدمیوں کو واپس بلاؤ۔ بوڑھے نے انہیں پکارا، وہ رکے تو انہیں اپنی طرف بلایا۔ اس نے مارکنی کے ساتھ مصری زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری زبان بولتا اور سمجھتا ہوں، مجھے قتل کر کے تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ مارکنی بھی مصری زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ان آدمیوں کو بھی قتل نہیں کروں گا، مجھے باہر جانے کا راستہ بتا دو۔ کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، مارکونی نے جواب دیا، میں تمہاری بادشاہی سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے اپنے آدمیوں سے کچھ کہا، وہ دونوں بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے مارکنی سے کہا، اس کے ساتھ جاؤ، یہ تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دے۔ ناظرین، بوڑھا ساتھ چل پڑا۔ وہ ٹیلوں کے درمیان سے گزرے، ایک ٹیلے کے اوپر گئے اور ایسی ہی کچھ بھول بھلیوں میں سے گزر کر وہ کھلے صحرا میں پہنچ گئے۔ مارکنی نے دیکھا کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں کوئی راستہ ہے جو اندر کی پراسرار دنیا میں لے جاتا ہے۔ بوڑھے نے اسے کہا، تم اب چلے جاؤ ورنہ خدا کا قہر تمہیں بھسم کر دے گا۔ مارکنی نے تینوں کو ساتھ لیا اور یہ کہہ کر اپنے ساتھ واپس لے گیا کہ وہ اپنے آدمیوں کو بھی باہر لائے گا۔ مارکنی کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے وہ تینوں ڈر رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ واپس چل پڑے۔ مارکنی نے راستہ اور اس کے موڑ اچھی طرح دیکھ لیے۔ وہ پھر غار کے دھانے میں داخل ہوئے اور اس میں گزرتے سرسبز دنیا میں پہنچ گئے۔ بوڑھا اسے اس جگہ لے گیا جہاں مارکنی کے ساتھی کو آگ پر بھون کر کھایا گیا تھا۔ مارکنی کے ساتھی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی ایک ننگی لاشیں پڑی تھی، بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ بوڑھے نے یہ قتل عام شاید پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ رک گیا اور بڑے تحمل سے مارکنی سے پوچھا، ان بے گناہوں کو کاٹ کر تم نے کیا پایا؟ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 156 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔